یہ ہے کہ عقیدے کی درستی یہ بڑی ضروری چیز ہے. اب اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اگر کوئی عیسائی رمضان کے روزے رکھتا رہے, کوئی عیسائی نمازیں پڑھتا رہے, کوئی عیسائی نیک اعمال کرتا رہے جو مسلمان کرتے ہیں, تو اس کے یہ نیک اعمال باوجود اس کے جو وہ محنت کر رہے ہیں, ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں قابل نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے وہ درست نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی, اور اس عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی, اس عظیم نعمت کے توسل سے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے اشخاص کا ادب بھی اللہ نے ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. حضور علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا واحد ہونا اس کا اعلان فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی. حضور علیہ السلام کے اپنے گھر والے, حضور علیہ السلام کے اپنے خاندان, اپنے قبیلے والوں نے مخالفت کی, اور پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت کرنا پڑی. اس سلسلہ میں وہاں پر ایمان قبول کرنا, اسلام قبول کرنا یہ بڑا مشکل اور کٹھن معاملہ تھا. آج ہمیں کوئی الحمدللہ مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا, اور بغیر محنت اور بغیر مشقت کے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف اور امتی ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. لیکن وہ مبارک ہستیاں کہ جن کا شمار اصحاب رسول میں اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے, یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کر, بڑی مشکلات اٹھا کر اور بڑی تنگی اور بڑی پریشانی والے معاملات دیکھ کر اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا. جس نے پھر اتنی مشکلات میں ایمان اور اسلام قبول کیا تو رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کو مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی اعلیٰ عطا فرمایا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ جیسے آج بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم بابا فتح شاہ دیوان رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک میں ان کے سالانہ عرس میں موجود ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ تمام کے تمام صحابہ, یہ جملہ شاید ہم نے کبھی سنا نہیں, اس لیے ہمیں سننے کا اتنا احساس نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام یہ امت کے سب سے پہلے اولیاء کرام, تابعین اولیاء ہیں, تبع تابعین اولیاء ہیں, غوث قطب ابدال اوتاد سارے اولیاء ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے سب سے پہلے جو اولیاء ہیں اور جن کو سب سے پہلے ولی اللہ ہونے کا رتبہ اور درجہ ملا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے اور تیرے محبوب نبی کے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں قرآن بڑا پڑا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں احادیث مقدسات بھری بڑی ہیں. آج انشاءاللہ الکریم وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اگر قرآن اٹھائیں تو قرآن جگہ بجگہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو بیان کرتا ہے. قرآن جگہ جگہ آیات مقدسات میں صحابہ کا مقام بیان کرتا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دنیاوی اعتبار سے اگر یوں سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں پایا, حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی, حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کا دیدار کیا اور پھر اسی پر خاتمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کو صحابی رسول ہونے کا درجہ عطا فرما دیا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب یہ درجہ ملا تو رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جگہ بجگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا. دنیاوی اعتبار سے اگر یوں سمجھا جائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے تو یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ جب بھی عقیدہ بنتا ہے وہ عقیدہ کبھی بھی تاریخ سے, کبھی بھی اخباری رپورٹوں سے نہیں بنتا. جب بھی مسلمان کا عقیدہ بنتا ہے وہ یا تو قرآن سے بنتا ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے بنتا ہے. آئیں قرآن دیکھیں, مصطفیٰ کا فرمان دیکھیں. ایک طرف تاریخی واقعات ہیں اور ایک طرف تاریخ کی باتیں ہیں, ایک طرف تاریخ کے سیاہ اوراق ہیں اور ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے. ایک طرف تاریخی باتیں ہیں, ایک طرف اخباری رپورٹیں ہیں اور ایک طرف
طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں. آئیں اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ تو بتا کہ صحابہ کون ہیں, صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے رب تبارک و تعالی جل وعلا دنیاوی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالی قرآن میں یوں سمجھاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے, امتحان ہونے کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے, نتیجہ آنے کے بعد اگر کوئی پاس ہو جائے, اس کی پوزیشن آ جائے, اس کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ تو بتا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے صحابہ کا مقام کوئی عام مقام نہیں, بلکہ صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان کسی عام بندے نے نہیں لیا, بلکہ صحابہ وہ ہیں جن کا مقام رب کائنات نے خود لیا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان رب تبارک و تعالیٰ نے خود لیا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ تو بتا جب رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا, رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد کیا نتیجہ نکالا, کیا رزلٹ نکالا. تو قرآن کہتا ہے آؤ اور دیکھو کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے پاس ہونے کی سند اور پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں یوں جاری فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لے کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگوں سن لو, صحابہ کے دلوں کا امتحان ہم نے لیا اور ہم ان سے راضی ہو گئے, اور یہ سارے کے سارے صحابہ ہم سے راضی ہو گئے. ہم رب ہو کر ان کو پاس اور راضی ہونے کی سند اور پاس اور راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. ہم نے رب سے پوچھا, ہم نے قرآن سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تو نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, باری تعالیٰ تو نے ان کو پاس ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ بھی قرآن میں جاری فرما دیا. اے باری تعالیٰ یہ تو بتا کہ جب صحابہ کے دلوں کا امتحان تو نے لیا, جب صحابہ کو پاس ہونے کی سند اور پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نے قرآن میں ڈگری عطا فرما دی, اب باری تعالیٰ یہ تو بتا قرآن کیا کہتا ہے جب یہ پاس ہو گئے, اتنے مشکل امتحان میں پاس ہو گئے, اب نتیجہ نکل آیا, اب ان کو انعام کیا ملے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے لوگوں سن لو, جب رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا, رب نے ان کو پاس ہونے کی سند, پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, تو سن لو رب کائنات ہو کر میں ان کو انعام دیتا ہوں